یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حرم، حجاز، مکہ، مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ، مدینہ، سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے. بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ. 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا. جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو. عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. آج ہوتی ہے، 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں، اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے، 2 صدی ہجری کے عالم. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ 8 پڑھیں، مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں نا کہ میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں. جو 8 پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے 8 تو پڑھ رہے ہیں نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو. امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ان کو بیوقوف مت سمجھو. لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن طنز کس پہ ہو رہا ہے؟ ان بڑے بڑے ائمہ کرام پہ طنز ہو رہا ہے. ہمیں 20 اور 8 سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. 8 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں، اللہ توفیق دے آپ کو. لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے. امام ابو حنیفہ بھی 20 رکعت کے قائل، امام مالک بھی 20 کے بجائے 36 کے قائل ہے وہ، اور امام شافعی بھی 20 کے قائل، اور امام احمد بن حنبل بھی 20 کے قائل ہیں. تو یہ سارے کیا حدیث سے نابلد تھے؟ ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا. لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو 8 ہوتی ہیں ہر جگہ، مکہ میں بھی ہر جگہ 8 ہوتی ہیں. انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں؟ حرم میں 20 ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ 1400 سال سے 20 ہوتی آ رہی ہیں. حرم میں بھی سلفی حضرات نے 20 رکعت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. یاد رکھو، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ختم کر رہے تھے. مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کیسے ختم کر دیں اس کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے مدینہ میں، اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے حرم میں. 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس حدیث کیا ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث، مرفوع حدیث یعنی نبی سے نہیں تھی. انہوں نے جواب دیا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں نے سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو،
100 سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا. کیا کریں, ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ, تو امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ 20 رکعت سنت ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں 20 ہوتی ہیں. کیسے, یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب 20 پڑھ رہے ہیں, اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین, اتنے بڑے بڑے فقہا, وہ اس پر نکیر کرتے, اس کو روکتے. نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا آ رہا ہے, خلفائے راشدین سے, اور خلفائے راشدین بدعت پر جمع نہیں ہو سکتے. میں بھی تراویح کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں. تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں. وہ ایک فروئی مسئلہ ہے, میں ممبر پہ عام طور پہ یہ بیٹھ کے جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں, لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہا ہے نئی چیزیں. اس کو پتہ ہی نہیں, اصول نہیں پڑھے اس نے, خبر کے اصول کیا ہیں.